حواس خمسہ بھی عطا فرمائے۔ نفع اور نقصان کا انسانوں کو میرے رب نے پتہ دیا۔ آپ جانتے ہیں یہی شادی حال تھے، آپ اور میں جتنے مرضی رش میں رہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب شادی ہال جن شروط پہ کھلے ہیں، آنکھ نے دیکھا، کانوں نے سنا، دل نے فیصلہ لیا، فاصلوں کا تعین کیا گیا، چہرے پہ ماسک کا بولا گیا۔ اگر اس میں کہیں کمی بیشی آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت یہ کہتے ہوئے کہ اس میں آپ لوگوں کی بہتری ہے، بھلائی ہے، ماسک کا استعمال کریں، سماجی فاصلہ رکھیں، یہ جملے سن کر کے آپ اور میں ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور آپ شادی حال میں بیٹھے ہیں، اگر ماسک ہیں پاس تو لگا لیں، تاکہ نہ حال والوں کے لیے مسئلہ بنے اور نہ باقی احباب کے لیے۔ میں آج کی اس ملاقات میں ایک انتہائی اہم ذمہ داری اور فریضے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جب حواس خمسہ بھی دیے ہیں، عقل سے بھی نوازا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ بندے تو جو جو بولے گا تیری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، تو اس کے مطابق تیرے سے پوچھا جانا ہے عن علمہ ماذا عمل بہ، کہ تو جو جانتا تھا، جو بولتا تھا، جو کہتا تھا، تیرے پاس جو علم تھا اس کے مطابق تیرا عمل کدھر ہے۔ تو ہر بندہ جو بولتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں، جو بھی منہ سے جملہ نکلے اس کو رقیب تیار بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین لکھنے کو حاضر ہیں۔ یہ جملے اگر حقیقت پہ مبنی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا ہے، ایک آدمی سچی بات کرتا ہے، سچ کے مطابق حقائق پیش کرتا ہے، یقیناً اس کے سچ بولنے پہ، جھوٹ سے بچنے میں، اجتناب میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دنیا میں بھی کامیابی دینی ہے اور آخرت میں بھی اسے کامرانیوں سے نوازنا ہے۔ ایک شخص غیبت کرتا ہے، اپنے ان اقوال کا یہ بندہ ذمہ دار ہے، میرے رب نے دنیا میں بھی سزا دینی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بربادی ہے۔ اگر ان چیزوں میں زبان کے اوپر پکڑ ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کس لیے کرتے ہو کہ جن پہ تمہارا عمل نظر نہیں آتا، قول کچھ اور ہو، فعل کچھ اور ہو، گفتار میں کچھ اور ہو، کردار کچھ اور ہو، تو یہ دو رنگی رب کو گوارا نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی کہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ حضرات اگر میں اس جملے کو لوں تو نوح علیہ السلام سے لے کے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک ہر نبی ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اگر دعوت دی ہے تو صرف اور صرف یہ دی ہے کہ لوگوں خالص بنو، مخلص بنو۔ یہ ریپیٹر تھوڑا تھوڑا جو ہے یہ بھی ختم کر دیں، ساتھی آواز بیس کو ختم کر کے، تاکہ حال ہے نا بات سمجھ آئے۔ حضرات گرامی، آپ اور میں لوگوں کو چھوڑ کے صرف اپنا جائزہ لیں۔ آج میں جدھر دیکھتا ہوں ہر بندہ دوسرے کو برا کہہ رہا ہے۔ حکمران پارٹی کو دیکھا ہے، ہر بندہ خود کو صحیح دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، مگر عوام جس بات پہ پریشان ہے آپ جانتے ہیں کہ ستائی ہوئی، حالات کی ماری ہوئی قوم نے تبدیلی چاہی تھی۔ اس تبدیلی کے لیے لوگوں کی باتیں سنی، ہر بندے نے اپنے اپنے سٹیج پہ اور محاذ پہ جو باتیں کی انہیں آزمانے کے لیے لوگوں نے ووٹ دیے، الیکشن ہوئے، الیکٹ کیا۔ اگر تو وہ باتیں پوری ہو جاتی جو کہا گیا تھا، وہ قول ویسے فعل بھی ہوتے اور عمل بھی ہوتا، گفتار کے مطابق کردار ہوتا، تو آج یہ مایوسی نہ ہو۔ یہ تو دنیا ہے کہ بندہ بات کچھ اور کرے، وعدے کچھ اور کرے، لیکن عمل سے خالی رہ جائے۔ معاملہ برعکس ہو تو بندے کا دل کھٹا ہوتا ہے۔ علماء کرام، دین کی دعوت دینے والے لوگ، وہ تو دنیا ہے۔ ڈاکٹر آپ سے وعدہ کرے، اور میں نے اکثر دیکھا ہے بے شمار لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جناب کیس پہلے یہ کہا گیا کہ نارمل ہے، نارمل ہے، نارمل ہے، اینڈ ٹائم آیا تو کوئی نہ کوئی کچھ کہہ کے اسے بڑے آپریشن میں بدل دیا۔ دل میں خلش آتی ہے۔ آپ ایک شخص سے زبان کچھ اور کریں، لیکن جب وقت آئے نہ نبھائیں۔ آپ باہر کے ویزے بانٹیں، جب بھیجنے کا ٹائم آئے تو آپ اپنی جگہ چھوڑ کے آگے پیچھے ہو جائیں، وعدے پہ وعدے دیتے جائیں، تو اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ بھائیو، دین کے معاملہ دنیا سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جو بھی دیتے ہیں وہ قابل اعتبار ہے۔ دیکھیے قرآن مجید دیا تو اللہ نے کیا بولا؟ الف لام میم۔ یہ کوڈ لگا ہوا ہے، پاس ورڈ لگا ہوا ہے، الف لام میم۔ ساری دنیا بھی مل کے کھولنا چاہتی ہے تو کھول کے دکھا دے۔ ہم پوری گارنٹی دے رہے ہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن ہمارا کلام ہے، امت محمدیہ کے لیے ہے، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا، اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا۔ یہ تمہارے پاس بھیجا جا رہا ہے، لوح محفوظ میں سلامت رکھا گیا ہے، اور اعتبار کیجئے، یقین رکھیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں، جو کہا گیا ہے وہ برحق ہے، جو بولا گیا ہے وہ پورا تولا گیا ہے، اس میں جھول بھی نہیں، کمی بیشی بھی نہیں، جھوٹ بھی نہیں، سب صداقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں اپنے محبوب پیغمبر سے کہتے ہیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ دنیا والے آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں احق ہو، یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں، جو وہی بیان کرتے ہیں، جو آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور دنیا کو جو پیغام دیتے ہیں، احق ہو، کیا یہ حقیقت پہ مبنی ہے؟ جو کہا جا رہا ہے بات ویسے ہی ہے؟ جواب آیا قل ای و ربی، محبوب اپنی قوم کو کہیے، ماننے والوں کو کہیے، نہ ماننے والوں کو بولیے، ای و ربی، ہاں ہاں مجھے میرے رب کی قسم، انہو لحق، یقیناً یقیناً، تحقیق شدہ بات ہے، پختہ بات ہے، پکی بات ہے کہ یہ حق ہی ہے۔
یہ برحق ہے۔ اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، اور خبر دینے والا خود راوی ہے، پوچھا کہ تم حدیث لکھتے تھے، حدیث کیوں نہیں لکھ رہے؟ کہا محبوب مجھے لوگوں نے روکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی پریشانی میں ہوتے ہیں، کبھی آسانی میں ہوتے ہیں، تو آپ جو بھی بولتے ہیں آپ کیوں لکھتے ہیں؟ کوئی دنیاوی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، کبھی آپ ٹینشن میں بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے اس صحابی کو جناب عبداللہ ابن عمر ابن العاص کو کہا، میرے دوست، میرے صحابی، میرے اوپر ایمان ہے، یقین ہے، کلمہ پڑا ہے، پھر سنیے، اکتب، میں جو بولوں وہ لکھ لیا کر، اکتب، میں جو بھی بولوں تو لکھ، فوالذی نفسی بیدی، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، میرے بول تول میں پورے ہوتے ہیں، برحق ہوتے ہیں، حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، یہ صداقت پہ مبنی ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہوتا، غلط بیانی نہیں ہوتی۔ اب آئیے، دنیا میں آپ کی اس بات کی تصدیق آپ کی بیوی نے کی ہے، آپ شادی حال میں بیٹھے ہیں، اور اس شادی حال میں شادیاں ہوتی ہیں، خانہ آبادیاں ہوتی ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ سٹیج کے اوپر آمد و رفت کو ذرا ایک دفعہ کنٹرول کریں، مجلس کے آداب ہوتے ہیں۔ شادیوں کے بعد سب سے مشکل کام یہ ہے کہ بیوی آپ کی گواہی دے۔ اکثر بیویوں کی گواہیاں شوہروں کے خلاف آتی ہیں، باقی کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، گھر والی سے کچھ چھپا نہیں ہوتا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تیری میری اور آپ کی شریعت ہے کہ ان کی بیوی سے پوچھا گیا کہ میرے محبوب کا رویہ کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے، اور وہ کہتی ہیں کانا خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو وحی کے ذریعے بولا ہے، آپ نے اسے اپنی عملی زندگی میں، اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں اسے پورا کر کے دکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، رویہ بھی وہی ہے، کردار بھی وہی ہے، جو گفتار ہے وہ کردار ہے، دو پہلو نہیں ہے، دو پہلو نہیں۔ حضرات، یہ دین کی اصل ہے، اور یہی وتیرہ ہے اہل بیت اطہار کا، یہی زندگی ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو کہا گیا ہے وہ کیا گیا ہے، اور جو کیا گیا ہے وہ بولا گیا ہے، جو بولا گیا ہے وہ تولا گیا ہے، دو رنگی نہیں، دو نمبری نہیں، اس کے اندر اگرچہ چونکہ چنانچہ مگرچہ کا چکر نہیں ہے۔ میں اس میں 5 مثالیں دے کے اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے دین اسلام کا پہلا رکن ہے شہادتین۔ دین اسلام کا پہلا رکن شہادتین، یہ گواہی دینا کہ اللہ صرف اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ہے، نہ اس کی بیوی نہ اس کی اولاد ہے، ولم یولد، نہ ماں باپ ہیں، نہ رب کی جنم ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی رب کا ساجی، حصے دار، نہ ہی کوئی اس کا شریکہ ہے، نہ اس کی برادری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کا پہلا حصہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور دوسرا جملہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد، لفظ محمد جب بولا گیا تو معنی یہ ہے کہ آپ میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، خامی کوئی نہیں، اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، برائی کوئی نہیں۔ نام سے لے کے کام تلک، قول سے لے کے قرار تلک، گفتار سے لے کے کردار تلک،
فعل سے لے کے عمل تلک، صورت سے لے کے سیرت تلک، خصال سے لے کے شمائل تلک، آپ کی پوری زندگی ایک ایک پل جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ بھائیو، یہ جو محمد اشہد ان محمدا، یہ قول ہے، میں گواہی دے رہا ہوں۔ عبدہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ رب نہیں ہے، مربوب ہے، وہ خالق نہیں، مخلوق ہے، وہ مسجود نہیں ساجد ہے، وہ معبود نہیں عابد ہے، بندے ہیں۔ عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، پیامبر ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، مبعوث کردہ ہیں، رب نے ان پہ وحی اتاری ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ آپ اور میں اس کے پڑھے بغیر دین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم سب پڑھتے ہیں، 7.5 ارب میں سے کم از کم 1.5 ارب پونے 2 ارب لوگ پڑھتے ہیں۔ باقیوں کو چھوڑیے، اس چھت کے نیچے جتنے لوگ ہیں، میں آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، مجھے امید ہے کہ ہم سب نے پڑھا ہے۔ اللہ اسے قبول کرے، نامہ اعمال میں لکھے، اور یہ وہ کلمہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس خوش نصیب نے اس کلمے کو پڑھ لیا، اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی۔ اللہ جیسے اس محل میں اکٹھا کیا ہے، جنت میں بھی اکٹھا کر دے تیرے لیے بھائی۔ لیکن بھائیو، جب معاشرے میں جاتے ہیں، سب سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، تو مجھے سر فہرست فاران کی چوٹی پہ محبوب یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کی عمر اس وقت 40 سال ہے۔ 40 سال ہے۔ آپ نے قوم سے پہلے اپنی رائے لی کہ ذرا یہ بتائیے، 40 سال تم میں رہا ہوں، دکھوں میں رہا، درد میں رہا، آسانیوں میں رہا، خوشیوں میں رہا، غمی میں رہا، میں بڑے بڑے موقعوں پہ تمہارے ساتھ جڑا رہا، وَكَيْفَ جَرَّبْتُمُونِي، تم نے کیسے پایا؟ جواب کیا تھا؟ صادق اور امین۔ آپ نے جب بھی بات کی ہے سچ بولا ہے، جب بھی معاملہ کیا ہے امانت دکھائی ہے۔ پھر آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، لوگوں سنو، یہ جو بیت اللہ میں 360 بت ہیں، لا الہ، یہ الہ نہیں ہے، یہ جو ہبل ہے، لات اور منات ہے، یہ جو عزا ہے، لا الہ، یہ الہ نہیں، معبود نہیں، حاجت روا نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، یہ جو اندر ود سوا یعوس یعوق بیٹھے، یہ الہ اور خدا نہیں ہے۔ لا الہ، یہ جو نصر اور نائلہ ہے، یہ جو 360 لٹکائے اور چڑھائے ہوئے ہیں اور بیت اللہ میں سجا رکھے ہیں، یہ الہ نہیں ہے۔ الا اللہ، الہ صرف اللہ ہے۔ حضرات، میں بھری مجلس میں علماء، اساتذہ، مشائخ، محدثین، مفسرین، طلبہ، سارے ہی ہیں، صرف ایک چھوٹی سی گزارش کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد میرے محبوب نے 22 سال کچھ مہینے گزارے، 23 سال جسے ہم کہتے ہیں۔ جائیے اس پورے 23 سالہ دور میں صرف ایک حوالہ کہ آپ نے اللہ کے علاوہ قولوا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، یہ بولنے کے بعد، کبھی مشکل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہو، صرف ایک حوالہ چاہیے۔ یہ ہے یک رنگی، اور یہ ہے بول کے تولنا۔ کان خلقہ القرآن، قرآن نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ میرے پیغمبر نے 23 سال خوشیوں میں، غمیوں میں، آسانیوں میں، مشکلوں میں، غزووں میں، جنگوں میں، آپ نے سریات جو مرضی موقع آیا ہے، عبادات میں، مناجات میں، تعلیم میں، تربیت میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، جہاد میں،
ایک موقع پہ صرف اللہ کے علاوہ مشکل میں کسی کو پکارا ہو، ایک حوالہ مل جائے مبارک، نہ ملے تو گزارش یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان، میری آج شیعہ سنی وہابی دیوبندی سے بات نہیں ہے، میری کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے بات ہے۔ کلمہ تو نے پڑھا ہے، دنیا مانے یا نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو مسلمان ہے نا۔ میں خود کو مسلمان کہتا ہوں، ساری دنیا مانے نہ مانے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، لیکن رب نے جو کتاب اتاری ہے وہی اتاری ہے، اس میں یہ لفظ کہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، مومنو مومن بنو۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں کمی بیشی ہے جب ہم اپنے بچے کو کہتے ہو بندے دا پتر بن، مطلب یہ ہے کہ بندے کا بچہ تو وہ پہلے بھی ہے لیکن اس کی کرتوت کچھ غلط ہے۔ وہ ڈرائیوری کر، استاذ جی اپنی اس تعلیم اور تدریس پہ توجہ دو، مطلب یہ ہے کہ کمی ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ میں لاہور سے بچوں کو لے کے نکلنے لگا تو گاڑی میں نے ابھی چلائی ہے، تو پیچھے سے جیسے کوئی گاڑی کو کھٹکھٹا رہا ہے، چنگے تپے بجے، میں گھبرا گیا، گاڑی روکی۔ دوسری سائیڈ سے آ کے بیگم کا بھائی اسے کہنے لگا دروازہ کھول کے برقع اندر کر لا۔ اتنا عرصہ ہو گیا گڈی چ بہندیاں، گڈی چ بہن دی جاچ نہیں آئی۔ میں بڑا حیران ہوا، تب مجھے یہ آیت بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ نے ایمان والوں کو ایمان والا کہہ کے کیوں کہا؟ اوے مومنو، اسلام کا دعویٰ ہے تو جو بولا ہے نا، جو کلمہ پڑھا ہے اس کے مطابق اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ ایک بھائی گوارا نہیں کرتا، بہن ساری اندر بیٹھی ہے، کپڑے باقی سارے اندر ہیں، برقعے کا چھوٹا سا پلو باہر رہ گیا ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اندر کر لو۔ تو پھر رب اپنے بندوں سے کیوں نہ کہے، اگر وہ سیفٹی کا تقاضا ہے کہ کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، یہاں تیرا میرا دامن بھی داغدار ہو سکتا ہے، کلمہ تو پڑھا ہے نا۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے، کنارے کنارے میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گئی ساحل کی جھاگ پر۔ جو ہم کر رہے ہیں کچھ صحیح نہیں ہو رہا۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، 2 نمبریاں بھی کرتے ہیں، 2 رنگیاں بھی، 2 رخیاں بھی کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد آپ اور میں، اللہ کے مسلمانوں نے کتنے کارٹون بنائے ہیں پتہ ہے؟ فرانس نے بنائے تو دکھ ہوا، میرے محبوب کے بنائے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے میرے رب کی ناموس کے لیے، ناموس توحید کے لیے جتنی بھی قربانیاں ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذات کے لیے نہیں دی، اللہ کی توحید کے لیے دی۔ جتنے بھی صحابہ پھانسیوں پہ چڑھے، جتنی شہادتیں ہوئی، جتنے غزوے ہوئے، جتنی ہجرتیں ہوئی، جتنے گھر بار چھوڑے گئے، صرف اس بول کو پالا گیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اسی سے رشتے بنے، اسی سے رشتے ٹوٹے تھے۔ لیکن میرے نبی نے، میرے محبوب نے 21 سال تلک ایسی تعلیم، ایسی تربیت کی کہ جن لوگوں نے ہاتھ سے بنا کے چڑھائے تھے نا، انہی ہاتھوں سے میرے محبوب نے ان کو توڑوایا، اتروایا، اور پھر ان کے پرخچے کیے، اللہ کا گھر صاف کیا۔ اور لوگوں، آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھ کے نبی کی سیرت کو اپنانا تھا، یا ہم نے اپنی مرضیاں کر کے اللہ کے کارٹون بنائے؟ نہیں بنائے۔ آئیے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع فرما رہے ہیں نا، تو آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ، 1.25 لاکھ۔ انبیاء کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ۔ سن رہے ہیں؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، 1.25 لاکھ رب نے محبوب کو صحابہ دیے ہیں۔ بھئی آج اگر کوئی بی ایس کرے، ماسٹر ڈگری لے، ایم فل کرے، پی ایچ ڈی کرے، اسائنمنٹیں ملتی ہیں کہ نہیں؟ تھیسس ملتا ہے کہ نہیں؟ ریسرچ ورک ملتا ہے تو پھر جا کے ڈگری ملتی ہے۔ میرے محبوب کے صحابہ کو ڈگری ملنی تھی جنت کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ نے ایک دفعہ تو صحابہ کو کہا ہوتا
کہ اللہ سے میں جنت کی رضا کی ڈگری لے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء ان زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر آئے ہیں، ان کی قبریں ہیں، وہ مدفون ہیں، تم ایک ایک صحابی، ایک ایک نبی کی میں تمہیں جو ہے وہ دے دیتا ہوں، تم جا کے روئے زمین پہ پھیل جاؤ، ان کی قبریں تلاش کرو، قبریں تلاش کرنے کے بعد ان کو پکا کرو، پکا کرنے کے بعد ان کی 4 دیواری کرو، ان کے اوپر عمارت بناؤ، دربار اور مزار بناؤ، اور پھر وہاں مجاور بن کے جو ہے سجادہ نشین بن کر کے بیٹھ جائیے، تم یہ کام کر دو، ایک ایک اسائنمنٹ، میں تمہیں جنت کی خوشخبریاں بھی دلوا دوں گا، رضا کے اللہ کے سرٹیفکیٹ بھی دلوا دوں گا۔ جی حضرات، یہ موضوع آپ نے آج تک پڑھا یا سنا ہو کہ 1.25 لاکھ صحابہ کو، 1.25 لاکھ انبیاء کی قبروں کی تلاش، اگر یہی دین ہے، یہی حق ہے، یہی ادب ہے، یہی احترام ہے، یہی پہ مشکلوں کا حل ہے، یہی مشکل کشائی ہے، یہی حاجت روائی ہے، یہی بزرگی کی عظمت، یہی اس کا وقار ہے، انہی کے مزار، انہی کے دربار، سب کچھ ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ کے بعد سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے باقی جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کی قبروں کی تلاش کے اوپر نبی لگا سکتے تھے کہ نہیں؟ تو مشکل تھا، لیکن میرے محبوب نے اس کے برعکس اسائنمنٹ دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ، اور بطور گورنر بھیجا، جائیے، وزٹ کیجئے، قبرستانوں کو دیکھیے، اگر تمہیں جہاں بھی قبر ملے زمین سے اونچی ہو، 1 بالشت سے زیادہ ہو، اس کو گرا دینا، ہموار کر دینا۔ اب مجھے سچے دل سے بتائیں، کلمہ پڑھنے کے بعد نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی قبر بنائی، نہ بنوائی، نہ حوصلہ افزائی کروائی، آپ کے بیٹے سید ابراہیم بھی گئے، آپ کے بیٹے جناب عبداللہ بھی گئے، آپ کے بیٹے جناب قاسم بھی گئے، آپ کی بیٹی سیدہ زینب بھی آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ بھی آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، آپ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم بھی آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ آپ کی زندگی میں رب کو پیاری ہوئی، اور لوگوں آپ کی بیوی سیدہ زینب بنت خزیمہ آپ کی زندگی میں رب کو پیاری ہوئی۔ اگر یہی کام تھا، آپ قولوا لا الہ الا اللہ کا تقاضا تھا، کم از کم ان ہستیوں کی قبریں بنا کے، مزار بنوا کے، دربار بنوا کے، خوشبوئیں اپنے ارد کی لگوا کے، اگر بتیاں سب کچھ کر کے قوم کو بٹھا دیتے۔ تمہارے یہی حاجت روا، یہی مشکل کشا ہیں، جب کوئی بگڑی صحیح کروانی ہو تو ادھر آ جانا، مگر میرے محبوب نے اپنے رب کا زمین پہ کارٹون نہیں بننے دیا۔ تمہیں حق ہے کہ تم جو مرضی نام رکھ لو، لیکن کلمہ بلائے گا۔ لما تقولون ما لا تفعلون، یا تو لا الہ الا اللہ نہ بول، اگر لا الہ الا اللہ بولنا ہے پھر سیرت کو پڑھ، تیرے پیغمبر کی سیرت یہ ہے، پوری زندگی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا کہ اپنا سر کسی کے در پہ رکھا ہو، یا کہیں سجدہ کیا ہو، یا اصحاب سے کروایا ہو، یا کرنے کی اجازت دی ہو۔ پھر تو بھی ذرا غور کر کے پوری زندگی نماز میں ثنا پڑھتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک بھی پڑھ رہا ہے، اور پھر اپنے رب کو یہ کہہ رہا ہے کہ رب کمی کوتاہیاں نہیں ہیں، تیرے اندر پاک ہے، پھر رب کا در چھوڑ کے خزانوں میں کمی سمجھ کے غیروں کے در پہ جا رہا ہے، ادھر رب کو کہہ رہا ہے تیرا شریکہ نہیں، شریکے سے پاک ہے، پھر رب کے شریک ٹھہرا کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اور ان سے مناجات کروا کے ان کے جا کے حاجتیں پوری کروانے کے چکر میں نظریں نیازیں اور منتیں مان کے بیٹھا ہے۔ 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ کلمے کا تقاضا، یا محبوب کی سیرت سے پوری زندگی میں ایک سجدہ دکھا دے۔ آپ سے بڑھ کے تو کوئی ادب احترام کرنے والا نہیں تھا نا، سب سے زیادہ اچھا اخلاق میرے نبی کا ہے، تو ایک سجدہ لیا۔ کان اذا حزبہ امر، آپ کو زندگی میں جب جب دکھ آئے،
जब जब टेंशनें आई, जहां जहां परेशानी आई, वाज़िअ इलस्सलाह, मेरे महबूब आए तो रब के घर आए, खड़े हुए तो रब के घर में खड़े हुए, झुके तो रब के घर में रुकू किए, गिरे तो जमीन पे रब के सामने सजदे किए। 1000 के मुकाबले में 313 बदर में लेके किसी और का नाम नहीं लिया, चचे तायों के हवाले या वास्ते या अंबिया के तरले और तवस्सुल नहीं पेश किए। रब के सामने सर झुका के कहा, अल्लाह ये मुट्ठी भर जो थे मैं ले आया हूं, बचा ले तो तेरा नाम लेते रहेंगे। अगर आज ये मर गए तो फिर इस जमीन पे, इस धरती पे तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। दूसरे नंबर पे, मैं बड़ी बातें कर सकता हूं लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा काफी है कि तू अपनी मुश्किलों में कहां जाता है, बच्चा नहीं होता तो ये टूने, ये दम, ये दरूद के नाम पे फिर वो कितने कितने हथकंडे, वो गिरे, वो धागे, वो मनके, वो पत्थर, वो ताबीजात, वो उसके अंदर मालूम नहीं क्या क्या जुमले, और उसके अंदर मख्फियात, छुपी हुई पुशीदा असरार, और फिर उनमें कई इल्मे रमल, कई इल्मे जफर, कई इल्मे अंदसा, कहीं कुछ, ये सब डाल के बैठा है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह कहां गई? व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा, वो कहां गई? कहां है ये तेरी मेरे जुमले? उसके बाद आइए, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारे सहाबा ने यह जुमला बोला। इस जुमला बोलने के बाद सिद्दीक़ अकबर ने किसी को इमाम बनाया हो तो एक हवाला, और मेरे महबूब की हदीस पर, फेल पर, अमल पर, जात पर, शख्सियत पर, पगड़ी पर, जुब्बे पर, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिबास पर, वज़ा और कता पर, इसको सलाम कह के सिद्दीक़ अकबर ने अपने आप को या किसी और को सामने करके दलील बनाया हो तो एक हवाला। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। आका का कलमा भी पढ़ा है, बाई नेम पढ़ा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहा है, अंगूठे भी चूमे हैं, आंखों को भी लगाए हैं, दुरूद पाक भी भेजा है, सबसे बड़ा इमामुल अंबिया भी माना है, शाफ़े माशर भी जाना है। और फिर हालत यह है कि जब दीन लेने की बारी आई तो नबी साइड पे करके, हदीस साइड पे करके, आपके अकवाल साइड पे लगा के, आपका इल्म साइड पे करके, आपके अमल को जो है एक कोने में लगा के, फिर जाकर के किसी उम्मती के पीछे लड़ पकड़ के, दामन पकड़ के बैठ गया और कहा कि यही मेरे लिए काफी है और यही सब कुछ है, यही बरहक है। तो फिर सवालिया निशान है, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। पहले दिन से ही कह के मेरे दीन के अंदर मेरा मुता ये है, मैं मुदीन का हूं। जब अल्लाह का नाम बाई नेम लेके मुश्किलों का हल मानना है, सबको रब के सामने झुकना पड़ेगा। मेरे रब की ताकत इतनी है, उसे किसी के सामने नहीं झुकना पड़ता, तो फिर मुश्किलों में गैरों के दर पे क्यों झुक रहा है? दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। अरश पे है तो अरश के साथ जुड़ा रहे, कभी अरश पर, कभी फरश पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। ओए दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। अगर वाबी हमदी का पड़ा है, गुन गा रब के, तारीफ कर रब की, हमदे बयान कर रब की, लेकिन पूछ लूं भी बेटा कहां से मिला है? बाबियां दिता है जी, पीरां दिता है। भाई अल्लाह दिता कोई नहीं है। रब पे यकीन उठ गया, ये बाबा जी को इसने दिया था, ये बाबा जी के वालिदैन के घर बाबा जी किसने दिए थे? अल्लाह ने। कलमा पढ़ा है तो नबी की सीरत पे दिया, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। अब्दुहु भी कह रहा है, अब्दुहु भी कह रहा है, मुहम्मद भी कह रहा है। और फिर साथ में बेचारा सारी जिंदगी दो रंगी में रह जाता है। 11 महीने बेचारा इस चक्कर में पड़ा रहता है कि आप नूर हैं, आप नूर हैं। ना खुद जीता है, ना कौम को जीने देता है, ना किसी एक रास्ते पे आता है। ये हमेशा मुतजाद बातें लेके, मुतजाद पहलू लेके, नजरिए लेके बच्चों को सारी जिंदगी दो रुखी के ऊपर लगाए रखता है। 11 महीने तड़प तड़प के, बोल बोल के, अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह कहना नहीं आਉਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ क्यों नहीं आਉਂਦਾ? लेकिन कहते क्यों नहीं? क्योंकि कलमे के मुताबिक नहीं है, कलमे के मुताबिक नहीं है।
कुरान के मुताबिक नहीं है, रहमान के कलाम के मुताबिक नहीं है। जब कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा है, अल्लाहु समद पढ़ा है, लम यलिद पढ़ा है, व लम यूलद पढ़ा है, तो माना यह है कि तेरे रब का ना नूर का कोई जुज है, ना बीवी ना बच्चे, ना तेरा रब जो है किसी के माँ बाप से, ना उसका कोई माँ बाप है, तो फिर ना ही अल्लाह के नूर का कोई हिस्सा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, या जिंदगी से कुल हुवल्लाह निकाल दे, सूरत इखलास निकाल दे, या फिर ये अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह के जुमले निकाल दे। ये गुफ्तगू मैं नारों के लिए नहीं कर रहा, समझाने के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी कौम को समझ दे दे। अच्छा समझ भी आती है जब महीना लगता है रबीउल अव्वल का, और उस वक़्त कौम कहती है कि तुम मिलाद को, विलादत को नहीं मानते रब के लिए, ठंडे दिल से कभी सोचना दो रंगी कितनी गलत है कि जिनको नूर बोला है, रब का हिस्सा बोला है, उनकी विलादत की बहसें चलती हैं तो खुशी होती है। मुझे अल्लाह मेरी कौम को समझ दे दे, जो पैदा हो वो रब नहीं, और रब पैदा नहीं होते। लम यलिद वलम यूलद, जिसकी ददियाल की फहरिस्त हो वो रब का नूर नहीं, क्योंकि रब का ददियाल नहीं। तूने बोला है तो दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। और फिर रब का ननियाल नहीं, रब का ससुराल नहीं, बीवी बच्चे नहीं। सीरत में कहे कि मोहम्मद रसूल सल्लम का ददियाल भी है, सिलसिला नसब भी है, ननियाल भी है, सिलसिला नसब भी है, आपके ससुराल भी हैं। जितनी बीवी हैं उतने साथ आपके ससुर भी हैं। ये सारी बातें तस्लीम भी करे और फिर कहे कि नहीं नहीं रब का नूर है। 12 महीने एक बोल बोलना, या तो आपका सिलसिला नसब रख, विलादत की बात कर, क्योंकि रब पैदा नहीं हुए, वलम यूलद पैदा नहीं हुए, जन्म नहीं हुई, वालिदैन नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, उनका जुज नहीं है, हिस्सा और शरीका नहीं है। अगर नहीं है तो इसी बात पे रहे। फिर बाकी 11 महीने जो कहता है नूरुम मिन नूरिल्लाह, या वो गलत या ये गलत। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। कभी पढ़ तो सही ये दो रंगी का मामला क्या है। उसके बाद भाइयों आइए, ये तो था कलमा, ये तो था कलमा, अब्दुहु व रसूलुहु। कलमे में क्या माना? आपको रब ने भेजा है, आप रसूल हैं, आपके पास अथॉरिटी है। दुनिया के हर बंदे की बात रद्द की जा सकती है, लेकिन वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, नबी की रसूल की बात रद्द नहीं हो सकती, वो लेनी होगी। ली। आइए इबादत में चलते हैं। इबादत में अजान होने लगी। अजान से पहले मेरे भाई ने कहा था अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इला अल्लाह है, रसूल मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप देंगे वो लेंगे। आपने अजान दी और ये अजान जो है आगे बढ़ी, हदीस तकरीरी बनी। मेरे महबूब के 4 सहाबा ने आपकी जिंदगी में अजानें दी, मुअज्जिन बने। सवाल सिर्फ इतना है, तू मुझको छोड़ दे, अपने दीन में अपनी किताबों में जरा पढ़ कि हजरत बिलाल ने या हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम ने या जनाब अबू महजूरा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या मुअज्जिन कुबा ने, इन सब ने अजान से पहले एक बार भी कभी अस्सलातु वस्सलामु अलैका ये वाला जुमला बोला? जी शेख साहब को स्टेज पे जगह दें, आ जाएं, जगह है, आ जाएंगे। चलें ठीक है, मजबूरी है तो माफी है। हजरात तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, दो रंगी देखिए। अगर मेरे मुस्तफा, मेरे मुक्तदा, मेरे पेशवा, मेरे रहबर, मेरे रहनुमा, कायनात में सबसे बड़ी हस्ती, जिनके लिए मैं फ्रांस से लड़ूं, अमेरिका से लड़ूं, यूरोप से लड़ूं, दुनिया कुफर से लड़ूं, मैं अपनी जानें पेश करके रख दूं, मगर जब उनकी सुन्नत की बात आए तो मैं उनकी अजान को ताना दूं, उनकी अजान को बेअदबी का पहलू उसमें लेकर के आऊं। आपने अजान में से पहले
نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں، نہ قباء میں، نہ مسجد نبوی میں ایک دفعہ بھی میرے محبوب کی 23 سالہ زندگی میں اور خلفائے راشدین کی 30 سالہ زندگی میں ایک دفعہ بھی اذان سے پہلے یہ درود نہیں پڑھا گیا، تو پڑھ رہا ہے تو دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جائے۔ اگر رسول مانا ہے، اگر رب کو رب مانا ہے، آگے بڑھیے۔ میرے محبوب نے اذان کے بعد جو جملے بولے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا۔ اپنے پیغمبر کے لیے وسیلے کی دعا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ پوچھئے کسی سے کیا ترجمہ ہے۔ محبوب نے خود کہا جو اذان کو سنے، اذان کا جواب دے، میرے لیے وسیلے کی، مقام محمود کی دعا کرے، میرے اوپر درود پاک بھیجے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، ہو گئی۔ تو ذرا بول، تیرے نبی نے درود اور درود ابراہیمی اذان کے بعد پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ ڈھونڈ سیرت جا کر ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بندو کا درود پڑھنا کیا ہے؟ بندو کا درود کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 چیزوں کا اللہ سے سوال کرنا، درخواست دینا۔ اللہ محبوب پہ سلامتی بھیج، اللہ محبوب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر چیز میں اللہ برکتیں عطا فرما۔ اور اس کی دلیل اسی سلام میں ہے جس میں آپ التحیات میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ بندہ اپلیکیشن لکھتا ہے، فرشتوں کا درود کیا ہے کہ وہ اس کو لے کے، اس درخواست کو لے کے تحریر کر کے یہ اللہ تک پہنچانا ان کی ڈیوٹی لگی ہے۔ رب کے پاس یہ ریکویسٹ بھیجنا، تھرو پراپر چینل اس کا آگے جانا۔ اور تیرے رب کا درود کیا ہے کہ تیرا رب تیرے نبی کو سیفٹی دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے، زندگی میں بھی دی، زندگی کے بعد اس کے دین کو دی، اس میں نازل شدہ قرآن کو محفوظ رکھا، اس کی سیرت کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنایا۔ رحمان وہ ہے، رحمت للعالمین یہ ہے۔ اور اللہ نے برکتیں ایسی دی کہ جو کہتے تھے تیری اولاد ہی نہیں، نام کوئی نہیں لے گا، اللہ نے نسل اتنی دی، آل اتنی دی، اولاد اتنی دی، دین اتنا دیا۔ انا آتیناک الکوثر، محبوب اتنی خیر کثیر سے نواز دیں گے، دنیا کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرے نام کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے گا، اربوں لوگ سڑکوں پہ آ کے جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ برکتیں دی ہیں ہم نے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ یہ ہے یک رنگی۔ صحابہ نے درود پڑھا بھی، ان سے اچھی عربی تھی کسی کی؟ نہیں تھی، میرے محبوب سے سیکھتے تھے۔ لیکن دیکھ ان کی یک رنگی، جو محبوب سے پوچھا آپ نے بتایا وہ کیا، زندگی بھر کیا، لائف ٹائم کیا۔ ایک بار بھی اذان سے پہلے درود نہیں، جب موقع تھا تبھی پڑھا، تبھی پڑھا۔ اچھا جب دنیا کی باری آتی ہے میرا بھائی بڑا سیدھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے اسی بات پہ، کہندے جی اگے پیچھے کوئی حرج والی گل ہے؟ اگے پیچھے والی کوئی یہ کیڑی حرج والی گل ہے؟ پہلے پڑھ لیا بعد میں پڑھ لیا۔ رب کا کرنا ایسا ہوا، شوگر کے پیشنٹ ہے میرے ساتھ، ایک سفر پہ تھے، کہندے بھاجی اج جلسے والے نوں کہو کہ تقریر بعد چ کراؤ، کھانا پہلے دیں۔ ہو پینڈ ہے، میں نے فون کر دیا، فون کرنے کے ساتھ میں نے ایک چھوٹا سا میسج بھی کر دیا۔ جدو گئے تو ماشاءاللہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہر چیز، لیکن کھانے کے لیے جو رکھا گیا وہ کھیر کی پراتیں تھیں، کھیر۔ میں کہا جی پروفیسر صاحب بسم اللہ پڑھو۔ کہندے یار بھوک لگی تو شوگر دا مریض ہاں، کی کھا لینے ہیں۔
میں نے کہا کھانا لے آؤ، کھانا آ گیا، وہ کھایا، کہندے ہون کھیر پا کے دے۔ میں کہا جی ہون فائدہ تو ہم دے پہلے دیتی سی، پوری پرات دیتی سی، ہون دے حصے دی تھوڑی جی ہونی۔ کہندے نہیں یار دی جگہ ہی یہ سی، جی پہلے کھا لیندے تو بھوک مر جانی سی۔ ہائے تجھے دنیا میں سمجھ آ گئی کہ سویٹ ڈش بعد میں ہے، کھانا پہلے ہے، وگرنہ بھوک مرتی ہے۔ تجھے تیرے پیغمبر کا دین سمجھ نہ آیا، اذان پہلے ہے، درود بعد میں ہے۔ کہتا ہے حرج کیا ہے کھانے میں؟ سویٹ ڈش پہلے رکھی تو کہندا بھوک مر جو۔ دو رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ یہ تو نماز ہے نا، رکوع میں بھی ہے ایسے سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے میں پڑھ کے کہہ رہا ہے اللہ میں ادنا تو اعلیٰ۔ میں ملتان میں جا کے دیکھتا ہوں یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا، مجھے تو نہیں بھولا ابھی تک وہ شاہ شمس تبریز کے پاس دربار پہ کھڑا ہوا ہے۔ اکے سونا شاہ شمس، اکے سونا شاہ شمس، تہاڈی ذات اچھی، تہاڈے ہاں وڈے، تہاڈے کلیجے وڈے، تہاڈے بہوں حوصلے، اے جیڑیاں ساڈیاں کرتوتاں ہیں اسمان تا کیڑے ویلے دا ڈھے پیا ہویا، اے تساں جھلیا ہوئے، تہاڈی مہربانی ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو چنگا ہے۔ یہ گیا یہاں سے سیر کرنے لمبا ٹکٹ لے کے، اور جب پہنچا نا سی ویو پہ، اور وہاں دیکھا بابا جی کا دربار، کھڑا ہو گیا، آواز دیتی یا غازی، یا غازی، میں اتھے آیا، میرے دشمن بڑے نے لوا بازی میرے جاندیاں تک پٹھے ہو جان۔ جب واپس آیا، آ کر کے دیکھا، میں تو بابا جی نو پٹھیاں کرن دا کہہ آیا ساں تے اے تے اگے نالوں بھی حالات ٹھیک ہو گئے نے، ایک گڈی سی انہاں دو لے لئیاں۔ پھر کہندا یا غازی جی میں تسی راضی اسی ہو میرا۔ پھر کھڑا ہوا اور کہنے لگا سونا غازی اے تہاڈیاں مہربانیاں ہیں، تساں سمندر کو روکیا ہوئے، چھلنا روک کے بیٹھے ہوئے، نتا جتنے سارے گناہن کراچی تک کیڑے ویلے دا بڑھ گیا ہویا۔ جب ٹھٹھا تک آ گیا تھا بابا جی کہاں ہے؟ اے دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ ادھر کہے سبحان ربی الاعلیٰ، ادھر تو جا کر کے ان کو بولے، ادھر تو کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سارے بول بھی دوسروں کے لیے۔ یا غازی عباس تیرے نام کی آس، جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال، ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار تے سیون چل۔ التحیات للہ کیوں بول رہا ہے پھر؟ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ تو نے تو کہا تھا اللہ میرے سارے جملے تیرے لیے، بول تیرے لیے، تعریفیں تیرے لیے، مجد تیرے لیے، بزرگی تیرے لیے، کبریائی تیرے لیے، وحدانیت تیرے لیے، الوہیت تیرے لیے، سجدے تیرے لیے، یہ بول تیرے لیے۔ والصلوات، اللہ میرا ہر سٹیپ تیرے لیے۔ اتھے لا کے ٹھمکا تو نال کہندی میں ملنگڑی داتا دی۔ یہ ہے تیرا عمل کہ والصلوات، میرا سٹیپ، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ قرآن پڑھا ہے تو نے، تراوی میں پڑھا ہے، دنیا اش کر کے اٹھی ہے، ترجمہ پڑھ کے تو نے جو ہے وہ تفسیر کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شہادت بھی لے لیے، سند بھی لے لیے، لیکن حال وہی دو رنگی والا ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ ادھر کہہ رہا ہے والطیبات، اللہ میری جمع، میری پونجی، میری چونی، میری اٹھنی، میرا روپیہ، میرا یورو، میرا ڈالر، میرا ریال لگے گا تو تیرے کام میں، تیرے دین میں، فی سبیل اللہ۔ دیکھا دربار، ساتھ ہی گاڑی، ساتھ ہی سلوٹ مارا، اور نکالا 1000 کا نوٹ، اور بیچ میں گلے کے ڈال کے خیال رکھا جائے، ہاں جی، اور پیچھے لکھا فلانا بیڑا، فلانا بیڑا۔ تو اللہ کے بندے، تجھے تیرے رب نے بنایا، بابا جی کو رب نے بنایا، اور پھر ان پہ موت کا وقت آیا، تو نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، تیرے رب نے غسل ان کو دلوایا، اور ان کے لیے کپڑے بدلنے پڑے، ان کو جو ہے وہ تو نے کفن دیا، پھر 4 پائیوں پہ ڈال کے کندھوں پہ اٹھایا، وہ چلنے کے قابل نہیں، قبرستان سے پہلے جنازگاہ میں لے کے گیا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہا، رب کو ترلے ڈالتا رہا،
40 آدمی کوئی مواحد مل جائیں جو اس کے گناہ معاف ہو جائیں، رب جنازے کو میت کو بخش دے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا بولتا رہا، اللہم اغفر لہ ورحمہ کہتا رہا، اور جب اس کو دبایا، مٹی کے نیچے دفنایا، تکفین کے بعد، تجہیز کے بعد تو نے آ کر کے تدفین کی ہے، اب تدفین کرنے کے بعد پھر دعا کر رہا ہے تو اس کے لیے، تعزیت میں دعا کر رہا ہے تو اس کے لیے، اور پھر اس کے بعد بابا جی تیرے مشکل کشا ہو گئے، حاجت روا ہو گئے، سجدے کی جگہ بن گئی، 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ رب نے تو اس کے جنازے میں تجھے سجدے کی اجازت نہیں دی۔ آگے بڑھی ہے، 2 رنگی کو دیکھیے، میں روزہ دیکھ رہا ہوں، میرے بھائی سارا سال کہتے ہیں سنت سنت سنت، تیرے نبی کی سنت یہ ہے کہ جب طلوع فجر ہو جائے، مؤذن اذان بلند کرے، ابن ام مکتوم کو جب کہا جاتا صبحت صبحت، صبح ہو گئی صبح ہو گئی، یہ اذان فجر دیتے، اذان فجر دیتے، روزہ بند ہو جاتا۔ اور جب مغرب کی اذان سیدنا بلال دیتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، روزہ کھول لیا جاتا، کوئی نہیں کہتا، بلکہ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، محبوب نے کہا چلو بھئی کھجور پانی تیار کرو، روزہ کھولنا ہے۔ کہا محبوب دیکھو ابھی تو دن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کہا سن اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا فقد افطر الصائم، یہ ہے نشانی۔ اگر یہ نشانی ہے تو پھر نماز فجر میں دیکھیں، پورا رمضان فجر کی اذان ہوتی ہے۔ حیران ہوتا ہوں، ہم سے بھی لوگ پہلے، ہم سے بھی پہلے 11 مہینے پیچھے، رمضان میں پہلے، حضرات روزے دا ٹائم ختم ہو گیا، روزہ کھانا پینا بند کر دو، ٹھیک ہے ہو گیا، تو نے کر لیا۔ جس دن آئی نا چاند رات، میں نے اسی رات فجر کے وقت قرب و جوار کی ساری مساجد دیکھی سنی، سب آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں، وائے پوچھ کبھی 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، تیرے نبی کا دین تو سدا بہار ہے، جنگلوں میں بھی روزہ، دیہاتوں میں بھی روزہ، شہروں میں بھی روزہ، اگر نہیں بھی یہ گھڑیاں، نہیں بھی یہ علامتیں، یہ پہچان، اس کے مطابق دیکھ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے، مرضی سے کبھی جو ہے 10 منٹ آگے بڑھائے، کبھی 15 منٹ آگے رکھے، پھر پیغمبر کی ویلیو کیا ہے۔ آخری گزارش، حج پہ جاتے ہو کہ نہیں؟ اللہ سب کو لے کے جائے، اللہ یہ جو عمرے میں رکاوٹیں ہیں دور فرما، یہ کافروں کی سازشیں ختم فرما، میرے مالک ان کو ناکام کر، ان کی تدبیریں انہی پہ پلٹ دے، اے الہ العالمین۔ حرمین کے جتنے بھی دشمن ہیں اللہ ان کے ساتھ، اگر ہدایت کا معاملہ ہے تو ان کے مقدر میں لکھی ہے تو عطا کر دے، اگر نہیں تو ان کا بھی وہ نشان بنا جو ابرہہ اور اس کے لشکروں کا بنایا۔ آخری گزارش، میں کراچی جا رہا تھا اور فلائٹ میں پچھلی سیٹ پہ ایک اماں بیٹھی، فلائٹ جب چل پڑی نا تو اماں جی کے دل میں آیا اور اس نے اپنی پنجابی میں تلبیہ شروع کر دیا، جسے ہم تلبی کہتے ہیں، تلبیہ پیور دیسی ماحول چ کہندی لبیک اللہم لبیک۔ میں محظوظ بھی ہوا، اچھا بھی لگا، اپنی زبان تو پھر اپنی ہے نا، ویسے پنجابیاں ساڈی اپنی زبان چنگی تو کوئی نہیں لگتی، جو کوئی بچہ پنجابی بول پوے تو اسی 100 سنائی دی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ دنیا میں اذانیں بڑی خوبصورت ہوں گی، لیکن پنجابی بابا جب اذان دے نا جان کٹ کے رکھ لیندہ اللہ دی قسم، کیونکہ وہ میرا لہجے میں کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ وہ بیچاری نو پتہ نہیں ہوندا اینا سی یا کی سی، لبیک لا شریک لک لبیک۔ میں پیچھے مڑ کے ویکھیا، میں کہا ماں جی یہ کی پہ کر دے ہو؟ میں کہا پت کی ہویا؟ میں کہا ماں جی پڑھی دا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ کہندی جا میں عمرے تے چلی ہوں، اترنے چ پڑھی دا ہے۔ کاش تیرا جواب یہ ہو جائے 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، جہاں دنیا میں 249 ملکوں سے نکل، 7 بر اعظموں سے نکل، پھر جو ہے ایک ایک دربار سے نکل، ایک ایک مزار سے نکل، بھاٹی کے دروازے سے نکل، پاک پتن شریف سے نکل، اچ شریف، علی پور شریف سے نکل، چاچڑا شریف سے نکل، جہاں سے بھی نکل احرام باندھ کے
तलबिया पढ़ेगा तो क्या कहना पड़ेगा? बोल। जुबान तेरी होगी, अकीदा मेरा होगा। यक रंगी अपना दो रंगी छोड़, जरा कभी गौर कर। आज कहना क्यों नहीं कहता? जिनको सारी जिंदगी बुलाया, मुश्किल में आवाजें दिए, या दाता बोला, या अली हजमेरी कहा, या मईन अजमेरी बोला, तूने जो मन में आया कहा। आज क्या कह रहा है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मेरा मसलक इतना भी मोहताज नहीं तेरा। मेरा रब किसी को मरने नहीं देता जब तक वो मेरे मसलक को माने ना। मेरा रब हज भी नहीं करने देता जब तक ये माने ना। उम्रे पे भी उम्रा शायद बढ़ने नहीं देता जब तक ना कहे लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हाँ भी एड्रेस बता क्या है? रिजवी हूं। एड्रेस बता सुन्नी हूं, शिया हूं, सोलवर्दी चिश्ती कादरी हूं। नहीं, तलबिया पढ़ दरा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सराकी है, पढ़। ईरानी है, वो भी कहता है अल्लाह अकबर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बोल क्या बोलता है? लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ओ तू लाहौर भाटी से निकल रहा है, क्या कह रहा है? फड़ लैन गई? नहीं, जो मर्जी कर देने करन। हुण मैं ihram पाया, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। आगे बोल, तारीफ कर बाबा जी की। कहता नहीं, इन्नल हमदा, तारीफें अल्लाह की। ओए क्यों? तू पीरा दिता नहीं? कहता है वन्नेमता लक, वन्नेमता। क्यों बोला? आज बोलना ये नेमत किसी और की, अता किसी और की है, देन किसी और की है। ये इसने दिया, ये उसने दिया। इन्नल हमदा वन्नेमत लक वल मुल्क। ओए तुझे डर नहीं लगता? कहता अल्लाह बादशाह तू है, डरा कि दे तू। वल मुल्क, बादशाहत भी तेरी। ला शरीक लक। ओए फिर कह रहा है, जा पढ़ अपनी किताबुल हज को, जो तेरे मदरसे में किताब है उसमें पढ़। जो हज औकाफ की तरफ से छपी किताब है उसमें पढ़। अपने अकीदे की किसी किताब में तलबिया पढ़। फिर मेरे मसलक की दावत को देख, कितनी खरी, कितनी सुच्ची। हम तेरे दुश्मन नहीं है। यही कहते हैं दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। नारे तकबीर, हज़रत मुस्तफा, तर्जमाने मसलक अहले हदीस, सदाकते मसलक अहले हदीस, प्रोफेसर आबद अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद साहब। हमारी इस दावत में तेरे साथ प्यार है, मोहब्बत है। ना हो तो तेरे दिल में जो आ रहा है तू कर रहा है, करता रहे, लेकिन अच्छे और बुरे का इम्तियाज तो समझाया जाता है, समझाया जाता है। दूध 2 नंबर घर में आ जाए तो फिक्र होती है, दवा 2 नंबर आ जाए तो परेशानी होती है, दारू 2 नंबर मिल जाए तो बेचारा नशई तक परेशान हो जाता है, यार प्योर नहीं मिली, चढ़ी नहीं। अरे तेरा अमल ऊपर जाना है, चढ़ना है, मलायाला में जाना है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, तेरे रब के यहां जाएगा तो बात बनेगी। वो कार्य कुरान का क्या कसूर था? और वो जो था सारी जिंदगी सदके करता रहा, वो मुजाहिद का क्या कसूर था? अल्लाह ने उठा के जहन्नम में फेंक के जहन्नम का इफ्तिताह करवा दिया। उनमें 2 रंगी थी। रब को भी राजी रखना चाहते थे, और नमूद और नुमाइश और कौम कारी भी कहे, मुकरी भी कहे, बल्ले बल्ले भी हो, वाह वाह भी हो, क्या बात है। हालांकि सबसे बड़ी डिग्री और प्रोटोकॉल इनके पास था, खैरुकुम मन तअल्लमा अल कुरान व अल्लमा, नोबेल प्राइज के मालिक। तेरे रब ने 2 रंगी को पकड़ के रगड़ के रख दिया। माल दिया गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं को, मगर साथ ये रंग भी था कि चले लोग कहें बाबा जी सखी बड़े बड़े बाबा जी जबरदस्त मालदार। ये मुजाहिद, ये गाजी लड़ लड़ के शहीद हुआ, गर्दन कटा के आया, मगर साथ में ये सोच थी लोग की कहने लड़या बड़ा है, क्या बात है। अल्लाह को तेरी ये क्या बात गवारा नहीं है। लिहाजा इसलिए अपने अकीदे में, अपने दीन में, अपने ईमान में, अपने इस्लाम में और उसके अरकान में, कलमे में, शहादतैन में, नमाज क़याम रुकू सुजूद में, इसी तरह ज़कात में, इसी तरह जिहाद में, और इसी तरह रोज़े में, हज में, और पूरी ज़िंदगी में जो बोलता है वो तोल के दिखा,
جو کہتا ہے وہ کر کے دکھا، اور اپنے اخلاق قرآن کے مطابق، سنت اور سیرت کے مطابق بنا، انشاءاللہ تیری دنیا بھی سنور جائے گی، اللہ تیری عقبہ بھی اچھی